بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ نماز تہجد کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نماز تہجد کی رکعتیں کتنی ہیں اور اس کے پڑھنے کا وقت کون سا ہے۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو یہاں تک ضرور دیکھیں تاکہ ہمیں نماز تہجد کے پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو سکے۔ تو سب سے پہلے نماز تہجد کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایسے محلات بنائے ہیں جن میں آر پار دیکھا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ یہ محلات ان لوگوں کے لیے ہیں جو لوگوں کی محتاجی کو دور کرتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں اور رات کی تاریکی میں اٹھ کر رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جب مسلمان بندہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر دنیا و آخرت کی بھلائی مانگتا ہے تو اللہ پاک اسے عطا فرما دیتا ہے۔ نماز تہجد جو ہے اس کی کم از کم جو ہے وہ 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں، اور نماز تہجد کے پڑھنے کا جو وقت ہے یہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے ہے۔ اور یاد رہے نماز تہجد پڑھنے کے لیے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونا ضروری ہے، اگرچہ 1 منٹ ہی کیوں نہ آنکھ لگی ہو، 1 منٹ کے لیے بھی سونا ضروری ہے۔ سو کر اٹھنے کے بعد نماز تہجد ادا کی جاتی ہے۔ اب نماز تہجد کے پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت کریں گے اور نماز تہجد کے جو نوافل ہیں یہ 2 کر کے ادا کریں گے۔ اب نیت کریں گے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت موجود تھی، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لی، نماز شروع ہو جائے گی، لیکن نیت کے الفاظ زبان سے دہرا لینا بہتر ہے۔ نیت کریں گے 2 رکعت نماز نفل تہجد کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ نیت کرنے سے پہلے سیدھا ہو کے کھڑے ہوں گے۔ پاؤں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے یہ زیادہ سے زیادہ 1 بالشت یعنی کہ 1 گٹھ اور کم سے کم 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ جب کھڑے ہوں گے قیام کی حالت میں نظر سجدے والی جگہ پہ ہو، رکوع میں جائیں گے رکوع کی حالت میں نظر پاؤں پر ہو، جب سجدہ کریں گے سجدے کی حالت میں نظر ناک پر ہو، جب تشہد پہ بیٹھیں گے تشہد کی حالت میں نظر جھولے کے اندر ہو۔ نیت کریں گے، نیت کرنے کے بعد ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے۔ جب ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے تو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں ان کا رخ قبلے کی طرف ہو اور دونوں انگوٹھے کانوں کی لو کو چھو جائیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں گے۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی گدی بائیں ہاتھ کی کلائی کے سرے پہ، دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھا اسے اگل بغل، اور دائیں ہاتھ کے بیچ کی 3 انگلیاں انہیں بائیں ہاتھ کی کلائی کی پیٹھ پہ رکھیں گے اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں گے۔ اور یہ جو نوافل ہیں 2 کر کے ادا کرنے ہیں۔ اب 2 رکعت نفل کی نیت کرنے کے بعد ہاتھ باندھیں گے۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورۃ اخلاص پڑھیں گے۔ بہتر تو یہ ہے کہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھی جائے، اگر کوئی 1 بار بھی پڑھ لیتا ہے تب بھی اس کے نفل ادا ہو جائیں گے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے۔ جب رکوع کرنا ہے رکوع کی حالت میں نظر جو ہے وہ پاؤں پر ہو، پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ پیٹ اس طرح سیدھی ہو کہ اگر پانی کا پیالہ رکھ کر کھینچا جائے تو پانی نیچے نہ گرے۔ اب رکوع کی تسبیح پڑھیں گے 3 بار، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہوں گے۔ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد سجدے کی تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ اور یہ بات یاد رہے جب سجدے میں جانا ہے پہلے دونوں گھٹنے لگائیں گے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی۔ جب سجدے سے سر اٹھانا ہے تو اس کا الٹ کریں گے، پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر دونوں گھٹنے۔ اب سجدے کی تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے پہلے دونوں گھٹنے لگائیں گے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی۔ اب سجدے میں جو ہے وہ سجدے کی تسبیح پڑھیں گے 3 بار، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور سجدے میں جو دونوں ہاتھ ہیں یہ کانوں کے برابر ہونے چاہیے۔ تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سیدھا ہو کے بیٹھیں گے۔ 2 سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہے اسے جلسہ کہتے ہیں اور یہ واجب ہے۔ بعض لوگ یہاں پہ غلطی کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں ساتھ ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے، واجب چھوٹتا ہے، واجب ترک ہوتا ہے اور سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے۔ آخر میں سجدہ صاحب کریں گے تو نماز مکمل ہوگی ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ 2 سجدوں کے درمیان کم از کم 1 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھنا چاہیے، بلکہ مستحب یہ ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی پڑھا جائے۔ اب دوسرے سجدے کی تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے 3 بار تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔
اب اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر دونوں گھٹنے، اور اللہ اکبر کہہ کے سیدھا ہو کے کھڑے ہوں گے۔ آپ دوسری رکعت جو ہے یہ بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی جو ہے وہ سورت ملائیں گے۔ بہتر تو یہ ہے کہ سورہ اخلاص جو ہے وہ 3 بار پڑھی جائے، اگر ایک بار بھی کوئی پڑھ لیتا ہے تو تب بھی درست ہے۔ اگر سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کی جگہ کوئی سورت پڑھ لیتا ہے کوئی، تب بھی اس کے نفل ادا ہو جائیں گے۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 بار پڑھنے کے بعد رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے 3 بار تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے سیدھا کھڑے ہوں گے۔ اور یہ بھی یاد رہے رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ بعض لوگ جہاں پہ بھی غلطی کرتے ہیں تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں، ساتھ ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، اس طرح کرنے سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، واجب چھوٹتا ہے اور سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ آخر میں سجدہ سہو کریں گے تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اب سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ میں آخر میں بیان کرتا ہوں۔ تو رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ اب اسے قوما کہتے ہیں۔ سیدھا کھڑے ہونے کے بعد ربنا لک الحمد کہنے کے بعد سجدے کی تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے دونوں گھٹنے لگائیں گے، دونوں ہاتھ، ناک، پھر پیشانی، 3 بار تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر کہہ کے تشہد پہ بیٹھیں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے، اللہ اکبر کہہ کے تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر کہہ کے تشہد پہ بیٹھیں گے۔ تشہد مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے جب سجدہ کرنا ہے، سجدے کی حالت میں پاؤں کی 1 انگلی کے پیٹ کا لگنا یہ فرض ہے، ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ کا لگنا واجب، اور 10 انگلیوں کے پیٹ کا لگنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ بعض لوگ یہاں پہ غلطی کیا کرتے ہیں کہ جب سجدہ کرتے ہیں سجدے کی حالت میں پیچھے سے پاؤں اٹھا لیتے ہیں۔ اگر کسی نے سجدے میں پیچھے سے پاؤں اٹھا لیے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز جاتی رہے گی۔ کیوں کہ سجدے کی حالت میں پاؤں کی 1 انگلی کے پیٹ کا لگنا یہ فرض ہے، جب فرض ہی ترک کر دیا، چھوڑ دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ کا لگنا واجب، اور 10 انگلیوں کے پیٹ کا لگنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ جس طرح یہ 2 نفل ادا کیے ہیں، اسی طرح جو نماز تہجد ہے اس کی کم از کم 2 نفل ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس کے 12 رکعتیں ہیں، تو اسی طرح 2 کر کے ادا کرنی ہیں۔ اور میں نے بیان کیا کہ اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب سجدہ سہو واجب ہو جائے، کسی نے کوئی واجب چھوڑ دیا، ترک کر دیا، تو آخر میں سجدہ سہو کرنا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آخری رکعت میں تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے دائیں طرف سلام پھیریں گے، پھر 2 سجدے کریں گے، پھر تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ جو کہ بہتر و افضل ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، تو آخری رکعت میں جب تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد اشہد ان محمد عبدہ و رسول تک پڑھنے کے بعد آگے درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آگے دعا نہیں پڑھنی، دائیں طرف سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر 2 سجدے کریں گے، تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ یہ تھا سجدہ سہو کرنے کا طریقہ اور نماز تہجد کے پڑھنے کا طریقہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نمازیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔